آج کے اس جمعہ میں میرا موضوع سخن ہے خوشگوار زندگی کے رہنما اصول۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر اسی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کی تخلیق کی۔ بعدہ ان دونوں میاں بیوی سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس رب نے تم سب کو ایک جان ایک نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور انہی سے اس کی بیوی حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ پھر ان دونوں سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مرد و خواتین کو پیدا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا فرمایا۔ دونوں آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ تمام انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں، اس لحاظ سے تمام انسانوں کی بنیاد ایک ہی ہے، لیکن مختلف اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر شکل و صورت کا اعتبار لیا جائے تو پیدا تو ایک ہی ماں باپ سے ہوئے ہیں، خمیر تو ایک ہی ہے، بنیاد ایک ہی ہے، لیکن تمام انسانوں کی شکل و صورت الگ الگ ہے۔ اس پورے کائنات میں کچھ لوگ ہی ایسے نظر آئیں گے جس کی شکل و صورت ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، ورنہ تقریباً سارے ہی انسان کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان معیشت کے اعتبار سے بھی دوسرے سے مختلف نظر آ رہے ہیں، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی بخیل اور کنجوس ہے تو دوسرا سخی ہے، کوئی ہر حال میں شکر گزاری کرنے والا اور قناعت پسند ہے تو دوسرا حریص اور لالچی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم ایمان و عمل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی انسان مختلف نظر آ رہے ہیں، کوئی مومن ہے تو دوسرا کافر، کوئی مشرک ہے تو کوئی موحد ہے، کوئی محسن ہے تو کوئی منافق ہے، اور کوئی متبع سنت ہے تو کوئی بدعتی ہے، کوئی نیکوکار اور پارسا ہے تو کوئی آپ کو فاسق و فاجر نظر آئے گا، کوئی سنگ دل تو کوئی رحم دل نظر آئے گا، کوئی ظالم تو کوئی منصف نظر آئے گا، کوئی بااخلاق اور با کردار تو وہی دوسرے لوگ بد اخلاق اور بد کردار نظر آئیں گے۔ سب کے سب ایک دوسرے کے احوال میں مختلف ہونے کے باوجود ایک چیز میں متفق نظر آتے ہیں، اور وہ خوشحالی اور خوشگوار زندگی کی تمنا اور آرزو۔ کائنات کے اندر کون سا ایسا انسان ہے جس کی یہ تمنا، یہ چاہت، یہ آرزو نہیں ہے کہ اس کی زندگی خوشحال گزرے، اس کے زندگی میں جس قسم کی بھی پریشانیاں ہیں، جس قسم کے بھی دکھ درد ہے، مصائب و آلام ہے، وہ سب کے سب ختم ہو جائے، دور ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ باوقار زندگی گزارنے کے لیے، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے دن اور رات محنتیں اور مشقتیں کر رہے ہیں، دن اور رات جد و جہد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گویا ہدف سب کا ایک ہے، ٹارگیٹ سب کا ایک ہے، لیکن وسائل اور ذرائع سب کے الگ الگ ہیں۔ ایک بزنس مین، ایک تاجر اور کاروباری آدمی
اپنے تجارت کو فروغ دینے کی کوشش میں دن رات لگا ہوا ہے، وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی تجارت وسیع سے وسیع تر ہو جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو۔ وہیں پہ ہم دوسرے ایک غریب آدمی کو دیکھتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک پسینے سے شرابور ہو کر محنت اور مزدوری کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اب بتائیے، ایک آدمی تو تجارت اور بزنس کر رہا ہے، لاکھ پتی اور کروڑ پتی ہے، وہیں دوسرا دن بھر پسینے سے شرابور ہو کر کے محنت اور مزدوری کر رہے ہیں۔ کیا ان دونوں کے ٹارگٹ، کیا ان دونوں کے ہدف، کیا ان دونوں کے خواہش میں کچھ فرق ہے؟ دونوں کی ایک ہی چاہت اور تمنا ہے کہ یہ جو ہم محنت اور مشقت کر رہے ہیں، چاہے کاروبار کے ذریعے سے ہو، چاہے محنت اور مزدوری کے ذریعے سے ہو، ہم اس لیے ایسا کر رہے ہیں تاکہ ہماری زندگی خوشحال گزرے، تاکہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے۔ کیا یہ چاہت نہیں ہے؟ ہر ایک کی تو یہی چاہت ہے۔ یا انسان یہ چاہ رہا کہ نہیں ہم زندگی بھر ایسے ہی محنت اور مشقت کرتے رہے؟ کوئی ایسا چاہتا ہے؟ کوئی مزدور یہی خواہش کر رہا ہے کہ نہیں ڈیلی زندگی بھر میں ایسے ہی پسینے بہاتے رہوں، محنت اور مزدوری کرتے رہوں، پریشانیاں اٹھاتے رہوں؟ ایسا کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ محنت و مزدوری کرنے والے کی بھی یہی خواہش کہ اس محنت اور مشقت کے بعد خوشحال زندگی حاصل ہو جائے، اور کاروبار کرنے والے کی بھی یہی چاہت ہوتی ہے۔ آئیے وہیں پہ ہم کچھ اور انسانوں کو دیکھتے ہیں جن کا معاملہ ایمان و عمل سے ہے۔ ایک اللہ رب العالمین کا وہ بندہ جو عبادت گزار ہے، اللہ رب العالمین کے فرائض و واجبات کو پوری طریقے سے انجام دے رہا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے۔ اس کے برعکس ہم دوسرے ایسے بھی انسان کو دیکھتے ہیں جو فسق و فجور میں لگا ہوا ہے، جو گناہگار ہے، جو دن رات اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ ذرا بتائیے تو صحیح، کیا یہ اللہ رب العالمین کی دن رات نافرمانی کرنے والا ان کی خواہش نہیں ہے کہ ان کی زندگی خوشحال گزرے؟ کیا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے کی یہ چاہت اور تمنا نہیں ہے کہ ان کی زندگی خوشحال اور خوشگوار گزرے؟ ہر ایک کی یہی چاہت ہے، ہر ایک کی یہی تمنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، چاہنے سے، خواہش کرنے سے، تمنا اور آرزو کرنے سے کوئی چیز حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے چاہنے سے، ہمارے خواہش کرنے سے، ہماری آرزو کرنے سے ہماری چاہت اور خواہش اور ہماری مرادیں پوری ہوں گی، لیکن آخرت میں، دنیا میں کسی کی بھی خواہش چاہنے سے پوری نہیں ہوتی ہے، لیکن آخرت میں مومن بندہ اگر کسی چیز کی چاہت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے فوراً اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرنے والے، حرام کمائی کرنے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، فتنہ اور فساد برپا کرنے والے، یہ لوگ بھی آپ کو خوشحال نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر حقیقی خوشحالی نہیں ہے۔ حقیقی خوشحالی نہیں ہے۔ وہ اندر سے ٹوٹا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ وقتی طور پر ان کے چہرے پہ مسکان اور ہنسی کھل جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا ڈھونگ رکھتا ہے، کسی کو دعوت دے دیتا ہے، دعوت میں لوگ آتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں، پھر وہی ٹینشن کے اندر رہتے ہیں، کاروبار کو کیسے بڑھایا جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا پارٹنر دھوکہ دے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اور طریقے سے ہمارا کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، لاس ہو جائے گا۔ رات کو سوتا ہے تو ان کو ٹینشن لگا ہوا رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، کہیں چور اچکا آ کر کے، کہیں ڈاکو آ کر کے ڈاکہ نہ ڈال لے، چور کہیں چوری نہ کر لے، کہیں ہمیں یا ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کو کوئی کڈنیپر آ کر کے کڈنیپ کر کے نہ لے کر جائے، اور فروختی کے نام پر ایک کثیر رقم کی مانگ نہ کرنے لگے۔ لاکھ پتی اور کروڑ پتی جتنے زیادہ مالدار ہوں گے اتنے ہی زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں، خوشحال نہیں رہتے ہیں۔ لیکن جو انسان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے قناعت پسندی آ جاتی ہے، صبر آ جاتا ہے، دل کے اندر تسلی آ جاتی
آتی ہے اور وہ انسان اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے ان کو تھوڑا ملتا ہے پھر بھی شکر گزاری کرتا ہے، زیادہ ملتا ہے پھر بھی شکر گزاری کرتا ہے، لیکن زیادہ کمانے کی چاہت میں اللہ رب العالمین اس کی یاد سے غفلت نہیں برتتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کو نہیں چھوڑ دیتا ہے، نماز سے کوتاہی نہیں برتتا ہے، گرمی کے موسم میں رمضان آئے پھر بھی رمضان کے روزے کو نہیں چھوڑتا ہے، کیوں؟ اس کو اسی میں مزہ آتا ہے، اسی میں اس کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ لیکن جو انسان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، دیکھنے میں وہ خوشحال نظر آ رہے ہیں، لیکن چونکہ مال و دولت کے حرص نے، اس کے لالچ نے اس کے دل کے اندر قبضہ جما لیا ہے، لہذا وہ انسان کتنوں بھی کماتا ہے اور زیادہ کی حرص رہتی ہے، اور اس حرص کے چکر میں زیادہ سے زیادہ محنت کرتے رہتا ہے۔ ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے، روح قبضے کر کے لے جاتا ہے، زندگی بھر محنت کرتے رہا، مشقت کرتے رہا، تکلیفیں اٹھاتے رہا، کہاں خوشحال زندگی گزارا۔ آئیے آج کے اس جمعہ میں ہم آپ حضرات کے سامنے چند اصول بیان کرتے ہیں کتاب و سنت کے روشنی میں، جس کو اگر ہم نے اور آپ نے اپنا لیا تو یقین جانیے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو خوشحال اور خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ النحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 97 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ایسے آدمی کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ اور طیب زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کیے ہوئے اچھے اور نیک اعمال کی وجہ سے ہم ان کا بہت ہی بہترین بدلہ بھی قیامت کے دن دیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت ہے سورہ رات سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 29 سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیا ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے، ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہر اس شخص کے بارے میں یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم انہیں پاکیزہ اور خوشگوار زندگی اور کامیاب زندگی عطا کریں گے، جس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں گی۔ پہلی شرط ہے کہ وہ مومن ہوگا، دوسری شرط ہے وہ عمل صالح کرنے والا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آئیے اگر ہم اور آپ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا کہ مومن اور عمل صالح کرنے والے کو ہم کامیاب اور خوشگوار زندگی عطا کریں گے، یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین وعدہ خلاف نہیں ہے، خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، جیسا کہ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، جب اللہ رب العالمین وعدہ خلاف نہیں ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ ہم سے کیا ہے کہ نیک اعمال کرنے والے مومن کی ہم خوشحال زندگی عطا کریں گے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم ایمان والے بن جائیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہماری حالات اور ہماری زندگی خوشحال نہ گزرے، لیکن شرط یہ بھی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مومن بنے۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ ایمان لانے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور حدیث جبرائیل کے اندر جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو جواباً کہا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یعنی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے اوپر ایمان لاؤ، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو ایمان کے یہ 6 ارکان ہیں، ان 6 ارکان پر اگر ہمارا ایمان ویسے ہی ہوگا
जैसे सहाबाए किराम ने ईमान लाया था, तब हम मोमिन बनेंगे और तब हमारी जिंदगी खुशहाल गुजरेगी। अगर हमने इस ईमान को अपने तरीके से साझा करने की कोशिश की, अपने तरीके से अल्लाह पर ईमान लाया, रसूलों पर ईमान लाया, तो फिर हम हकीकी मानों में मोमिन नहीं होंगे। और जब हकीकी मानों में मोमिन नहीं, तो लाख कोशिश कर लीजिए, हमारी जिंदगी दांव पर आ जाएगी और हम तंग दस्ती की जिंदगी गुजारेंगे। उस वक्त अगर हमने और आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकवा और शिकायत किया कि हम तो मोमिन हैं, हम तो नेक अमाल कर रहे हैं, फिर हमारे ऊपर ये मसाइब व आलाम क्यों आ रहे हैं, हमारे ऊपर ये मुसीबतें और परेशानियां क्यों आ रही है, तो हमारी ये शिकायत करना ये जायज नहीं बल्कि नाजायज हो जाएगा, क्योंकि हमने सही तरीके से ईमान लाया ही नहीं है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा हमसे पूरा कैसे होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह पर ईमान लाने का मुख्तसरन मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत, रुबूबियत और अस्मा व सिफात पर वैसे ही ईमान लाए जैसे किताब और सुन्नत के अंदर बयान किया गया है और जिस तरीके से सहाबाए किराम ने उसको समझा है, वरना बदअकीदा हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे। एक मिसाल देता हूं, हम और आप जब किसी से मुलाकात करते हैं और अपना तारुफ कराते हैं, तो तारुफ किस तरीके से कराते हैं? पहला अपना नाम बतलाते हैं, नाम बतलाने के बाद ये भी बतलाते हैं मेरा घर कहां है, मैं कहां रहता हूं। अगर कोई आदमी जाके सिर्फ ये बताए कि मेरा नाम फला है, मैं फला काम करता हूं, मेरा ये पेशा है, अपना घर ना बताए, कहां रहते हैं, गांव कहां है, घर कहां है, अगर ना बताए, तो आगे वाला फिर उनसे जरूर पूछेंगे कि भाई आपने तो ये बताया ही नहीं कि आपका घर कहां है, आप कहां के रहने वाले हैं, जरूर पूछेगा। तो ये तारुफ किया जाता है जब तो नाम के साथ घर भी बताया जाता है। अब बताइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना तारुफ कुरान के अंदर बयान किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस के अंदर बयान किया, और कुरान और अहादीस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जो चीज बयान किया गया है, उन पर मिनवान सहाबाए किराम के फाहम के मुताबिक ईमान लाना हमें और आपको जरूरी है। लेकिन आज कितने ऐसे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में एक मिसाल देता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर फरमाता है, और रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान यानी अल्लाह वो अर्श के ऊपर मुस्तवी है। इसी तरीके से आसमान और जमीन की तख्लीक के बारे में जितने भी आयात है कुरान के अंदर, अल्लाह यही बयान फरमाता है कि आसमान और जमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 6 दिन के अंदर पैदा फरमाया और उसके बाद अर्श के ऊपर मुस्तवी हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज का तज़किरा फरमा रहा है। ये हमारे मुसलमान कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, हर चीज के अंदर है, अल्लाह इसमें हर एक के अंदर हुलूल किया हुआ है। जैसे कि गैर मुस्लिम कुफ्फार और मुशरिकीन का, ये साधु संतों का ये अकीदा है कि हर कंकर शंकर है, उसी से मुतासिर होकर के इन लोगों ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह मौजूद है, हर चीज के अंदर मौजूद है। इस किस्म ने क्या करके अकीदे अहले सुन्नत वल जमात से, अकीदे सहाबा से लोगों को दूर कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा ईमान अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह के ऊपर आपका ईमान कहां है मेरे भाइयों? अल्लाह के ऊपर अल्लाह आपका सही तरीके से ईमान कहां है मेरे बानो? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन दोनों मज़कूरा आयतों के अंदर कि जो लोग नेक अमाल करते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर उनका नेक अमाल है और मोमिन भी है, तो हम उसकी जिंदगी में खुशहाली लाएंगे, पाकीज़ा और तय्यब जिंदगी उनको इनायत करेंगे, और फिर आखिरत में निहायत ही बेहतरीन बदला जन्नतुल फिरदौस की शक्ल में उनको दिया जाएगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम और आप ईमान लाए तो सही मानों में ईमान लाए जैसा ईमान लाने का तकाजा है। और यहाँ पे एक बात और अच्छी तरीके से अपने ज़हन दिमाग के अंदर बिठा लें और ये बात मालूम कर लें कि यकीनन तमाम इंसानों की खैर व भलाई ईमान व अमल सालेह के अंदर ही है। अगर एक इंसान सच्चा मोमिन है और ईमान के तकाजे को पूरा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के वाजिबात और फराइज को अंजाम देता है, पंज गाना नमाज की पाबंदी करता है, ज़कात अदा करता है, रोजे रखता है रमजान की, बिला शरई उज़्र के रोजे को नहीं छोड़ता है, इसी तरीके से वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का मामला करता है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके हुकूक मुतय्यन किए हैं उनके हुकूक को पूरा करता है, लेन देन और मामलात के अंदर सच्चा और खरा है, इस तरीके से उनका कारोबार हलाल जरिए से है। तो यकीन जानिए कि
اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرے گا اور اسے کل قیامت کے دن جنت الفردوس کے اندر داخل کر دے گا. لیکن وہیں پہ اس کے برعکس سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی جان لینی چاہیے کہ اگر ہم اور آپ نیکوکاری کے بجائے فسق و فجور کے اندر لگ جائیں گے, اگر ہم اللہ رسول کے فرما برداری کے بجائے اس کی نافرمانیاں کرنے لگیں گے, ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک نہیں کریں گے, رشتہ داروں کے حقوق کو پورا نہیں کریں گے, فتنہ اور فساد کریں گے, لڑائی جھگڑا کریں گے, غیبت اور چغلی کریں گے, لین دین اور معاملات میں صحیح نہیں رہیں گے, لوگوں کے زمینات کے اوپر ناجائز قبضہ کریں گے, لوگوں کو دھوکہ دیں گے, فراڈ کا کام کریں گے, جھوٹ بولیں گے, تو یقین جانیے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہماری زندگی کو تنگ کر دے گا اور ہمیں کل قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائے گا. جیسا کہ سورہ طہ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 124 تا 126 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور جس نے میری یاد سے, میرے ذکر سے اعراض کیا, روگردانی کی, تو ہم اس کے لیے اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. یاد رکھیں آپ دنیا کے اندر جیسے کہ پہلے ہی آپ کو بتایا گیا کہ جو لوگ خوشحال زندگی میں نظر آ رہے ہیں حقیقی معنوں میں یہ سب دکھاوا ہے, ڈھونگ ہے, اندر ہمیشہ پریشان نظر آتے ہیں, ہمیشہ یہ پریشان نظر آ رہے ہیں. کسی کو کبھی پوچھ کے دیکھیں اگر یقین نہ ہو تو آپ کو لکھپتی نظر آئے گا, کروڑپتی نظر آئے گا, بڑی بڑی بلڈنگ سے نظر آئیں گی, لیکن جب آپ ان سے پوچھیں گے کہیں گے کہاں بھائی سب ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے, قرضے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, کاروبار صحیح سے نہیں چل رہا ہے, ادھر پریشانی ادھر پریشانی, فلاں جگہ مال کو لگا دیا ہے وہ نہیں نکل رہا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو رہا ہے. اللہ نے کہا میرے دین سے اعراض کرو گے, میرے دین سے منہ موڑو گے, میرے احکام کی تابعداری نہیں کرو گے, ہم تمہارے زندگی کو تنگ کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمی, تو یہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا, میری آنکھیں تھی, میری بینائی تھی, میں اچھا اور خاصا کیا کہتے ہیں کہ ایک اچھا بھلا چنگا انسان تھا, اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ رب العالمین جواباً کہے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ, بالکل اسی طریقے سے آج میں نے تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھایا ہے. جس طریقے سے تم دنیا کے اندر میری آیات سے, میرے ذکر و اذکار سے, میرے احکام و فرامین سے, میری اتباع اور فرما برداری سے اندھے بنے ہوئے تھے, میری آیتیں تمہارے پاس آ رہی تھی, میرے احکامات آ رہے تھے, لیکن تو نے ان کو نظر انداز کیا تھا. میں نے تم کو آنکھیں دی تھی, تو نے اس سے اچھی چیز کو نہیں دیکھا, غلط چیز کو دیکھا. میں نے تمہیں دل اور دماغ دیا تھا, اس دل اور دماغ کا تو نے غلط جگہوں پہ استعمال کیا, صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کیا. میری پہچان تو نے نہیں کی, میری معرفت حاصل نہیں کی, میری اتباع اور فرما برداری اور عبادت و بندگی میں اس کو صرف نہیں کیا. اسی طریقے سے میں نے تمہیں ہاتھ کے اندر توانائی دی تھی, میں نے تمہیں پاؤں کے اندر توانائی دی تھی, ان سارے چیزوں کو تو نے صرف کیا, پیدا میں نے کیا, ساری قوت, ساری توانائی, ساری سوجھ بوجھ میں نے تمہیں عنایت کی, لیکن ان ساری چیزوں کو تو نے میرے خلاف استعمال کیا, میرے نافرمانی کے اندر لگایا. کیوں اندھے بنے ہوئے تھے دنیا کے اندر؟ اندھے بنے ہوئے کیوں تھے؟ تم دنیا کے اندر اندھے بنے ہوئے تھے, آج میں نے تمہیں آخرت میں اندھا بنا کر کے اٹھایا ہے.